الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں ان کا بدلہ برائی کا اسی کی مثل ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چڑھے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے رات کے اندھیرے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 27 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نرالا دستور، بہت ہی خوبصورت انداز، جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں جہنمیوں کا ہوتا ہے وہاں جنتیوں کا ذکر کرتا ہے۔ برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اچھوں کا کرتا ہے تو ساتھ برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، تاکہ لوگ برے لوگوں سے اور برائی سے بچیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر اور بیشتر قرآن مجید سب سے پہلے جنت کا اور جنتیوں کا ذکر کرتا ہے، بعد میں دوزخیوں کا اور دوزخ کا ذکر کرتا ہے، صرف اور صرف اس لیے تاکہ سب سے پہلے جو ذکر سنے وہ جنت کا ذکر سنے اور جنت والوں کا ذکر سنے، تاکہ اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، وہ دوزخ سے جہنم سے بچ جائے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مالک تو اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا ہی چاہتا ہے۔ اب اس کریم مالک جل جلالہ کی مہربانی دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے۔ پیچھے جب ذکر ہوا تھا جنتیوں کا، تو جنت والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اچھائیاں اور نیکیاں کمائیں ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ اور زیادہ بھی ہے۔ اور جو نیکیاں کرتا ہے نیکی کی جزا صرف نیکی نہیں دیتا بلکہ اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ جزائیں عطا فرماتا ہے، یعنی کہ نیکی میں زیادتی ہے۔ نیکی کا جو بدلہ ہے، ثواب ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک بڑی اہم میں نقطے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو نیکی ہے، نیکی کے ثواب کے اندر زیادتی ہے، یعنی نیکی کا ثواب اللہ نیکی کے برابر نہیں دیتا بلکہ زیادہ دیتا ہے۔ لیکن آگے دیکھیے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے برائی کمائی ہے، برائی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں دوں گا بلکہ صرف اسی کی مثل ہی دوں گا جتنی اس نے برائی کی ہے۔ حالانکہ ادھر بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کی سزاؤں میں بھی زیادتی ہونی چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں،
زیادتی نہیں ہے، سزاؤں میں زیادتی نہیں ہے، ثوابوں میں زیادتی ہے۔ جتنی برائی ہوگی اتنا ہی میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو برائیوں کو لکھ دیا۔ ثم بین ذالک، اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فمن ہم بہا حسنۃ فلم یعملھا او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو بندہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کر نہیں پاتا، صرف اس نے ارادہ کیا، فرمایا ارادے کے ساتھ اللہ اس کو ایک پوری نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس نے ارادہ کیا وعملھا، ارادے کے بعد اس نے نیکی کر بھی لی، اس کریم مالک کی مہربانی دیکھیے، فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جائے گا۔ 10 گنا سے لے کر 700، جس قدر خلوص ہوگا اور نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ دوسری حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے، فرمایا جس نے برائی کا ارادہ کیا، کسی برے عمل کا، اور اس نے اس برائی کو کیا نہیں ہے، تو عقل تو یہی کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ پاک برائی کا جو ارادہ کرے اور برائی کو کرے نہ، فلم یعملھا، اس نے برائی کو کیا نہیں، اللہ پاک اس کو ایک پوری نیکی پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ارادہ اس نے برائی کا کیا ہے، مل کیا رہی ہے؟ اچھائی، بھلائی، نیکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ تو کیا ہے لیکن برائی اس نے کی نہیں ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس نے پھر اس برائی کو کر بھی لیا، تو اب پچھلے قانون کے مطابق اگر کوئی اچھائی کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ہے، تو اس کو سزا بھی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملنی چاہیے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت سزا صرف اسے ایک ہی دیتا ہے۔ اگر اس نے ایک برائی کی ہے تو سزا کیا ہے؟ وہ بڑا کریم ہے، مہربان ہے پروردگار۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ حد الامکان پروردگار آخری لمحات تک اپنے بندے کو ڈھیل دیتا ہے، ہو سکتا ہے میری طرف آ ہی جائے، ہو سکتا ہے میری طرف آ ہی جائے۔ بڑے بڑے اس نے فضل و احسان کے دروازے کھولے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ اکبر۔ وارشا کندنے وارث شاہ رب جدو مہربان ہوئے، کھیت یگ دے پجے دانیاں دے، وہ کریم مالک برباد کھیتوں کو ہریالی میں تبدیل فرما دیتا ہے جب کسی پر مہربان ہو جاتا ہے۔ آگے توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان برائی کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ذلت سر سے لے کر پاؤں تک ان پر چڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بچانے والا، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بچانے والا، یہاں سے مراد ہے کافر، منافق، مشرک لوگ، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اس لیے کہ انہی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، مومنوں کو بچانے والے ہیں۔ قیامت کے دن مومنوں کو حضور بھی بچائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے غلام بھی بچائیں گے، جس پر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی آیات کریمہ ہیں جو بے شمار مرتبہ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے برائی کا، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کی سزا اس کی کیا ہے؟
مثل ہے، اور ان پر کیا چڑھے گی ذلت۔ صرف کافروں کو قیامت کے دن شرمندہ ذلیل و رسوا نہیں ہونا، بلکہ جو مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود برائیوں میں ملوث ہیں، اگرچہ کافروں کی طرح ان کی سزا تو نہیں ہوگی، لیکن شرمندگی ان کو بھی قیامت کے دن ضرور اٹھانا پڑے گی۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مال اکٹھا کرنے کی نیت سے بھیک مانگتا ہے، جسے ہم پیشہ ور بھکاری کہتے ہیں، پیشہ ور بھکاری کے بارے میں فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ آئے گا نا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈیاں ہوں گی، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، جو صرف پیسہ اکٹھے کرنے کی نیت سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو ایک سائڈ اس کی بھی خالی ہوگی، ایک سائڈ بالکل کیا ہوگی، تو شرمندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بخیل آدمی کے بارے میں کہا کہ جو بخیل آدمی ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ صدقات جو فرض صدقات ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، اللہ نے مال کے خزانے دیے، زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے کندھے پر ہوگا یا اس کے سامنے آئے گا اور اس کو ڈسے گا۔ تو مومنوں کو بھی اس طرح شرمندگی ہوگی، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ مومن کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر سزا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک انہیں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ دوزخ تو پھر دوزخ ہی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو جانا پڑا تو کون وہ دوزخ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر، فرمایا جو کلمے پڑھنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، برائیاں کرتے ہیں، سزا کے لیے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی سزا ایک لمحے سے لے کر 7000 سال تک ہے۔ جو آخری سزا ہے نا سب سے زیادہ لمبی جس سے گناہ گار فاسق کی، وہ ہے 7000، کافی نہیں ہے ماشاءاللہ 7000 سال۔ اللہ کریم بچائے، محفوظ و مصون فرمائے۔ ایک سال کیا، 2000 سال کیا، 7000 سال ہے، پناہ مانگنی چاہیے۔ جو